وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع
الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی تو ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم بہت ہی کم اس کا شکر ادا کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت سماعت، قوت بصارت اور سب سے بڑھ کر کے سوچنے والا دل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پوری فیکٹری بنا دیا، کہا کہ اس کے 5 خانے ہیں۔ پہلا خانہ حصے خیال کے، جب ہم کوئی آواز سنتے ہیں تو وہ خیال کو محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر حصے وہمہ ہے کہ معنی، مفہوم اور مراد سمجھ میں آتا ہے۔ پھر اگلا خانہ حصے حافظہ ہے کہ اس معنی کو سٹور کرتا ہے۔ پھر حصے متصرفہ ہے، وہ سب کو جوڑ دیتا ہے۔ عقل اس کو فارمولیٹ کرتی ہے، اس کو بناتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک پوری فیکٹری رکھی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے سینسز میں ایک چیز جاتی ہے اور عقل میں جا کر پہنچتی ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ہمارے سینسز نہیں ہیں تو عقل تک جانے کا راستہ نہیں ہے۔ جی آنکھ، ہم نے کچھ دیکھا، جب ہماری آنکھ بلائنڈ ہے تو کچھ ہمیں نظر نہیں آیا تو عقل تک کیسے پہنچے گا؟ سنیں گے، دیکھیں گے، پھر عقل میں جائے گا، اس کو پروسیس کرے گا، اس کو فیڈ کرے گا اور پھر ایک چیز بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک پورا عالم رکھ دیا، پوری کائنات رکھ دی۔ تو یہ ہمارے حواس جب کام کرتے ہیں تو یہ کنسیپشن ہماری پرسیپشن میں بدلتی ہے، اور پورا دیکھیں کہ فیکٹری میں روئی بھیجتے ہیں تو کپڑا بنتا ہے، تو یہ روئی ہماری آنکھوں، کانوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے اندر جاتی ہے اور پھر اندر جا کے ایک پورا ایک پروسیس شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں دی۔ اگر ہم ان چیزوں کو پاک صاف رکھیں گے، اگر اندر عقل کی فیکٹری میں اچھا جائے گا تو انشاءاللہ اچھا ہی باہر نکلے گا، جو بھیجیں گے وہی باہر کو نکلے گا۔ تو کہا کہ اگر من کو صاف کرنا ہے تو خیال کا محاسبہ کر لو تاکہ وہ تصور نہ بن جائے۔ بار بار جو ایک خیال ہوتا ہے وہ تصور بن جاتا ہے، اور تصور جو دکھاتا ہے انسان کو وہی نظر آتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کے قبضے میں گردش لیل و نہار ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا جو ان کے پہلے کہہ چکے۔ وہ انہوں نے کہا، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہوں گے، کیا پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ بات تو ہمیں اور اس سے پیشتر ہمارے آباء و اجداد کو بھی کہی گئی، یہ تو محض پرانے افسانے ہیں۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، ان سے پوچھئے کہ زمین اور اس کی آبادی کس کی ہے، اگر تمہیں کچھ علم ہے تو فوراً کہہ دیں گے اللہ ہی کی ہے۔ کہہ دو کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، پھر ان سے پوچھئے کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ کہہ دیں گے یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ کہہ دو کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تمہیں خوف نہیں آتا؟ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ان سے پوچھئے کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیتا۔ اگر تم علم رکھتے ہو، وہ فوراً کہیں گے اللہ ہی ہے۔ کہہ دو کہاں سے تم سحر زدہ ہوتے ہو؟ اعتراف اور علم کے باوجود تم سحر زدہ ہوتے ہو۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور یقیناً یہی جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود الگ ہو جاتا اپنی مخلوق کو لے کر، اور ایک دوسرے پر وہ چڑھائی کرتے۔ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، غیب اور حاضر کا جاننے والا، وہ بلند ہے اس سے جو شریک کرتے ہیں۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، کہہ دو اے میرے رب اگر میری زندگی میں عذاب آ جائے جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَّكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور آپ کے سامنے ہم عذاب لانے پر قادر ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ، یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یہ آپ کو ستا رہے ہیں، یہ آپ کا استہزاء کرتے ہیں، تو اے نبی بہت پیارا اللہ تعالیٰ نے نسخہ دے دیا کہ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو، مخالفانہ کارروائیوں کا جواب اچھے طریقے سے دیں۔ نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ باتیں بنا رہے ہیں۔ کہا کہ پتھر کے جواب میں پھول پیش کیجئے، ظلم کے جواب میں عدل کیجئے، بے رحمی کے جواب میں رحم کیجئے، قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی سے دیجئے۔
یہ کٹھن ترین مرحلہ ہے، انسان کو دشمن کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بہت پیارا نسخہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے اور تم اچھا کرتے ہو تو ایک دن دیکھنا کہ وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ یہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور دعا کرتے رہیے اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ ہمزات کہتے ہیں کہ وہ غضب کے حملے کہ جو انسان پہ پڑیں اور وہ اس کو کنٹرول نہ کر سکے، کہ کہا کہ اگر تم کسی کو معاف کرو گے تو تمہارے دل میں خیال آئے گا کہ یہ تو میری کمال ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ ان شیطان کے حملوں سے بچنا ہے کہ نہیں یہ رب کی توفیق سے ہوا۔ اگر کوئی بھی ہم نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے ہوتا ہے، انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اور بہت خوبصورت دعا ہے کہ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضب اللہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون، واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے رب کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، یہ باز نہیں آئیں گے، حتی اذا جاء احدهم الموت، حتیٰ کہ زندگی کا سفر ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آئے گی تو کافر کہے گا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں جو کام میں کر کے نہیں آیا میں چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ کلا، جواب آئے گا ہرگز واپسی نہیں، انہا کلمۃ ہو قائلھا، یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں، بس ایک ہی چانس تھا جو تم ختم کر بیٹھے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے اب عالم برزخ ہوگا قیامت تک، دوسری زندگی کے دن تک۔ اب عالم برزخ کے بعد فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس دن کوئی رشتہ داری نہ ہوگی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کا حال بھی پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کے بارے میں بتا دیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر انسان نفسی نفسی کی کیفیت میں ہوگا، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو رشتہ داری ہے یہ جسموں کی ہے، روحوں کی نہیں ہوگی، کہ ولا یسأل حمیم حمیما، گہرا دوست کسی گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یود المجرم، انسان چاہے گا، گناہ گار چاہے گا کہ کاش میرے بدلے میں میرے پیارے وہ جگر گوشہ، میرے بچے، میرے ماں باپ، میری سارے رشتہ داروں کو جہنم میں جھونک دیا جائے اور مجھے جنت میں ڈال دیا جائے، تو ایسی کیفیت ہوگی۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے نامہ اعمال بھاری ہوئے تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے کیریکٹر پہ محنت کی تھی، اپنی خودی کو، اپنی سیرت کو تعمیر کرنے والے، قد افلح المؤمنون، جنہوں نے اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالا تھا، تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اب یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ تو کالحون کے بارے میں پوچھا گیا کہ کالحون کیا ہے؟ فرمایا الم تر الی الرأس المشید، کیا تم نے بھنی ہوئی سیری نہیں دیکھی؟ ایسے ان کے چہرے ہوں گے۔ ہونٹ دانتوں کا لباس ہے، جب ہونٹ نہیں ہوں گے تو اس طرح کی شکل ہو جائے گی، جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کہا جائے گا کیا تم وہ نہیں جن تم پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں لیکن تم اس کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی اور واقعی ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا تو ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسؤوا، اللہ کا غصہ آئے گا، اور اخسؤوا کہتے ہیں جیسے کتے کو دھتکارا جاتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے چپ رہو، پڑے رہو، دور ہو جاؤ، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات تک نہ کرو۔ تم وہی ہو کہ میرے بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں معاف کر اور رحم کر، تو ہی سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تم نے ان کو مذاق بنا لیا، حتیٰ کہ میری یاد انہوں نے تم کو بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج ان کے اس صبر کا بدلہ میں نے یہ دیا ہے، انہم ہم الفائزون، کہ وہ کامیاب ہے۔
قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، وہ فرمائے گا کہ تم زمین میں کتنے سال رہے، کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے، شمار کرنے والوں سے تم پوچھ لو۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائیں گے فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے، کاش تم نے اس وقت جان لیا ہوتا۔ افحسبتم، کیا تم نے سمجھا کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار فضول با مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ بلند ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو پکارتا ہے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ قد افلح المؤمنون سے بات شروع ہوئی اور کافرین پہ بات کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے اور ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ آج دیکھیں کہ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، فرعون کو بھی دیکھتے ہیں، قارون کو بھی دیکھتے ہیں۔ فرعون کی بادشاہت ایسی تھی کہ وہ بہترین بادشاہت کے جو چاہتا کرتا۔ قارون کی اتنی دولت کہ ایک بڑی جماعت اس کے چابیاں اٹھا کے چلا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ کون ہے؟ یہ بد نصیب ہے، یہ ناکام ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے، بس دنیا کی دولت ان کو ملی، یہاں پہ انہوں نے اسے فائدہ اٹھایا اور آخرت کے لیے کچھ نہیں بنا سکے۔ ہم پھر وہ دیکھتے ہیں، حضرت بلال حبشی کو دیکھتے ہیں، حضرت خباب بن ارت کو دیکھتے ہیں، حضرت صہیب کو دیکھتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ترین لوگ ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ ہم سب کو منعم علیہم بنا دے، اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور دعا کرو اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے اور رحم فرما، تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ سورۃ النور مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ عظیم سورت ہے اور غیر معمولی طریقے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اہم تنبیہ سے شروع ہو رہی ہے، سنو اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ قطعی احکام ہیں جو ہم نے اتارے، ان پر عمل کرنا لازم ہے، یہ فرض عین ہے، یہ روشنی دینے والی صورت ہے کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاتی ہے، یہ حیا کی طرف لے جاتی ہے، یہ ایمان کی طرف لے جاتی ہے۔ اب ہمارا دین وہ بیسک ہیومن رائٹس ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ مال کی حفاظت بھی ہو، جان کی حفاظت بھی ہو، عزت کی حفاظت بھی ہو، نسب کی حفاظت بھی ہو، عقل کی حفاظت بھی ہو۔ تو نسب کی حفاظت کیسے ہوگی، عزتوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اگر ہم سورۃ النور پہ عمل کریں گے تو اپنے سینوں کو نورانی کریں گے تو انشاءاللہ یہ نورانی کرنیں ہمارے وجود پہ ہوں گی، تو کبھی بھی ہم برائی کی طرف انشاءاللہ ہمارے قدم نہیں پھسلیں گے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھایا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کی کرنوں سے ہماری زندگیوں کو منور کر دے۔ الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے حدود کے معاملے میں، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو۔ اب دیکھیں کہ 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دل سے وہ ایک حل چلا کر وہ ساری برائیوں کو ختم کیا اور نور ایمان کو جذب کرا دیا، وہ انگرینڈ ہو گیا۔ اب آہستہ آہستہ مدینہ میں آ کے اب احکامات نازل ہو رہے ہیں، تو بار بار مکی کلام میں کیا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، ایسا کوئی کام نہ کرو کہ تم خدا نخواستہ اس گڑھے میں جا پڑو۔ لا تقربوا الفواحش، بری چیزوں کے، فواحش کے، بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب لوگ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ذہن اب بنا دیا گیا، اب احکامات دیے جا رہے ہیں، دل اور ذہن تیار ہیں، اب احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ الاحزاب اتر چکی ہے کہ گھر کا ماحول کیسے ہو، اب سورۃ النور اتری ہے۔ تو کیسا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے، کیسا خوبصورت پیغام، وہی ہے نا کہ ہم یکدم سے احکامات لاگو کرتے ہیں اور بگڑی ہوئی قوم ان کو قبول نہیں کرتے، کہ وہ ایک الماری میں اپنے پتھر ٹھونس کے رکھے ہوں تو اب ہیرے رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو ہمارے دل کیا ہیں جی، وہ ظلمت ہے،
تاریکیاں، بے حیائیوں کی، برائیوں کی، فحاشیوں کی، وہ ہمارے اندر ہے. اب ان کو سورۃ النور سنائی جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. پہلے کیا کرنا ہے؟ لا کرنا ہے. اب دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہو تو پہلے اس کو لا کریں گے. گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہو تو پہلے صفائی کریں گے. برتن میں کچھ ڈالنا ہو تو پہلے اس کو ہم دھوئیں گے. کپڑا پہننا ہے تو پہلے اس کو صاف کریں گے، اس کو پریس کریں گے. تو ایسے دل کو بھی ہم نے لا کرنا ہے کہ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو لا کی حقیقتوں کو ہم نہیں سمجھ سکے. تو بہرحال وہ جب تک لا نہیں ہوگا، ہم اپنے دل کو کلین نہیں کریں گے، اس کو صاف نہیں کریں گے. اب جا کے ہوگا نا کہ پہلے فیشیل کریں گے، تھریڈنگ ہوگی روح کی، اور پھر جا کر ہم اس کا میک اپ کریں گے. اب اس کو زیور پہنائیں گے تو اب ہماری روح مہکے گی. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو. ایک کو سزا ہوگی تو سب کو عبرت ہوگی. اب کہا کہ اب وہ دل کی زمین تیار ہو چکی، اللہ کی محبتیں دل میں آ چکی. اب اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کی سزا بتا دی گئی کہ 100 کوڑے اس کو مارو گے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے مگر زانیہ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک. کہ بدکار عورت کو بدکار مرد کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے اور بدکار مرد کو بدکار عورت کے ساتھ. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. جب کوئی بدکاری کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس کی روح سے نکل جاتا ہے. تو بے ایمانی کی حالت میں کوئی بھی انسان زنا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ تھے اور ان میں بدبو آ رہی تھی بیت الخلاء کی. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. تو یہ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے. والذین یرمون المحصنات، اور جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود ہی فاسق ہیں. اب ایسے نہیں کوڑے مارنا شروع کر دینے. تو دیکھیں کہ اگر احکام سخت ہیں تو قانونی تقاضے بھی سخت ہیں. کہ ایسا نہیں کہ آپ کسی پہ الزام لگا دیں جی وہ پروسٹیٹیوٹ ہے تو اس کو آپ کوڑے لگانا شروع کر دیں. ایسا نہیں. 4 مرد عادل سچ بولنے والے وہ کسی کو دیکھیں اور آخری حالت میں دیکھیں اور عدالت میں جا کر بتائیں تو تب جا کر حد قائم ہوگی. ایسے حد قائم نہیں ہوتی کہ ایک مرد نے دیکھا 2 نے دیکھا تو نہیں، ان کی شہادت قابل قبول نہیں. 4 مرد اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ایون کہ اگر کسی نے کسی کو دیکھا کہ بند کمرے میں تھا، اس نے نوک کیا، اندر سے مرد اور عورت برآمد ہوئے تو ان پہ حد نہیں لگے گی جب تک آخری حالت پہ نہیں دیکھیں گے. تو بہرحال یہ قوانین بہت ہی سخت ہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی. تو اللہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ ستار العیوب ہے. جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. والذین یرمون ازواجہم، اور جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی گواہ نہیں ان کے اپنے سوا، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ الزام میں جھوٹا ہے. اور دور ہو سکتی ہے اس عورت سے سزا کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہے. تو دیکھیں کہ ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ پہلے 4 کسی اور انسان کے لیے، لیکن ایک شخص گھر میں آتا ہے اور اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کسی شخص کے ساتھ، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ ایسا نہیں کرے گا کہ جی وہ خنجر اٹھائے گا بیوی کو قتل کر دے گا یا کوئی ڈنڈا اٹھائے گا اس کو مار ڈالے گا. ایسا نہیں ہوگا. کیا کرے گا؟ وہ عدالت میں جائے گا. اب وہ جا کر کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا. وہ 4 بار قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اور 5ویں بار کہے گا کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹا ہوں. اب کیا ہے کہ عورت اس کے برابر میں آئے گی اور آ کر وہ بھی قسم کھائے گی. وہ 4 بار قسم کھائے گی کہ یہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے گی کہ مجھ پہ اللہ کا غضب اگر یہ سچا ہے.
اب کیا ہو گیا؟ یہ لیان ہو گیا. اب قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے. تو اس دور میں ایسا ہوا کہ ہلال بن امیہ گھر آئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا. تو اس وقت یہ آیات اتری کہ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ عدالت میں جانا ہے اور جا کر، اور لیان سے کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب ذرا اس تناظر میں ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں. کوئی اپنی بیوی کو دیکھے وہ اس کے بعد کیا کرے گا. آگے حضرت عائشہ کا قصہ آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم سے یہ ایسے خوبصورت الفاظ ہیں آب زرعی سے لکھنے کے قابل ہیں، یہ مردوں کو پڑھا دیے جائے کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو تم معافی مانگ لو، اور اگر تم بے قصور ہو تو اللہ ضرور تمہارے حق میں برات ظاہر کرے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہرگز مرد کو وہ نہیں دیا اختیار کہ جی اس کو قتل کر کے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی لاشوں پہ کتے چھوڑ دے. ہمارے ہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دے دیا، ایسا خوبصورت قانون ہے کہ اگر اس کو پہ عمل کرتے تو واقعی وہ نورانی کرنیں ہمارے معاشرے کو کیسا اپنی لپیٹ میں لیتی اور ہر طرف نور پھیل جاتا. پھر وہ صداقت بھی ہوتی، امانت بھی ہوتی، حیا بھی ہوتا، تقوی بھی ہوتا، پرامن ایک معاشرہ ہوتا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لیان کا قانون دے کر اللہ نے تم پہ فضل اور اپنی رحمتیں نچھاور کر دی. اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر مشقت اترتی، اور یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ آیتیں حضرت عائشہ کے دفاع میں اتری کہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے جو بہتان گھڑ لائے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ تھا کہ آپ جب بھی کسی سفر پہ جاتے تو آپ قرعہ اندازی کرتے. کہا غزوہ بنی المصطلق پہ آپ جا رہے تھے، آپ نے قرعہ اندازی کی اور میرا نام نکلا. اور پھر دیکھیں کہ اس دور کی معاشرت کہ حضرت عائشہ نے اپنی بہن حضرت اسماء سے ایک ہار ادھار لیا اور اس کو پہن لیا. غزوے پہ جا رہی ہیں لیکن سج سنور کے جا رہی ہیں. تو بہرحال جائز زیب و زینت. وہاں سے چل پڑے اور کہا کہ جب واپسی کا وقت ہوا تو میں رفع حاجت کے لیے گئی. میں واپس آ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ میرا ہار غائب ہے. میں اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئی. جب میں واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا. کہا میں اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ وہ اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اندر کچاوے میں نہیں ہوں. بہرحال بہت پرسکون رہی. اور کہا میں آ کے درخت کے نیچے لیٹ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ایک شخص کو وہ پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ دیکھ کر آنا کوئی چیز رہ نہ گئی ہو. کہا مجھے پتا تھا. تو میں لیٹ گئی، مجھے نیند آ گئی. تو اچانک مجھے آواز آئی صفوان بن معطل کی. انہوں نے اونچا اونچا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کہا میری آنکھ کھل گئی. انہوں نے اونٹ میرے ساتھ بٹھایا، میں کچاوے میں بیٹھی اور اگلی ہی منزل میں جا کر دوپہر کے وقت ہم مل گئے. بس قیامت یہ ہوئی کہ عبداللہ بن ابی نے دیکھ لیا. اب وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن پاک کے ذریعے ہدایت دینا چاہتا ہے اور کسی کو گمراہ کرتا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ دنیا کی شارع پہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. تو اس رئیس المنافقین کو اللہ نے دکھوا دیا اور حضرت عائشہ کو اللہ نے عزت دینی تھی. اب بظاہر کیا لگ رہا تھا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چہیتی الصدیقۃ بنت الصدیق والحبیبۃ حبیب اللہ، اللہ کے حبیب کی حبیبہ اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی صدیقہ، المبرأ من السماء کے آسمان سے ان کی برات ظاہر ہوئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آنر دینا تھا. بظاہر تو ایک مہینہ مشکلوں میں گزرا. وہ کشتی کا ایک وہ تخت جب ٹوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہماری کشتی اللہ ڈوبنے سے بچا لیتے ہیں. تو بہرحال وہ والا وقت حضرت عائشہ پہ بھی آیا. تو بہرحال وہ فرماتی ہیں کہ بس یہ والا سارا ہنگامہ کہ پھر اس نے تو وہ ہوا دی اس چنگاری کو کہ جی وہ شعلے بھڑک اٹھے. منافقین نے تو خیر اس کو بڑھا دیا. تو کچھ مخلص مومن بھی تھے، وہ سادہ لوہو، جن میں حضرت حمنہ تھی جو حضرت زینب بنت جحش ان کی سوکن کی بہن، اور اس کے علاوہ حضرت حسان بن ثابت اور مستہ تھے. تو بہرحال یہ بہت بڑھوتری ہوئی. وہ فرماتی ہیں کہ جب میں واپس آئی تو میں بیمار ہو گئی اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا. کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے اور پوچھتے کیف تیکم، وہ لونڈی سے پوچھتے کہ یہ کیسی ہیں. کہا وہ والا التفات نہیں تھا، وہ نظر کرم نہیں تھی. کہا میں نے کہا کہ ویسے ہی آپ کا وہ والا حال نہیں ہے. بہرحال میں نے 1 مہینے کے بعد آپ سے اجازت چاہی کہ میں میکے جانا چاہتی ہوں، تو آپ نے خوشی سے اجازت دے دی. حالانکہ اس سے پہلے آپ فرماتے تھے کہ نہیں کیوں جا رہی ہو.
بہرحال میں وہاں پہ چلی گئی. اب رفع حاجت کے لیے یہ راتوں کو جایا کرتے تھے. کہا میں رات کو رفع حاجت کے لیے گئی تو مستہ کی ماں وہ میرے ساتھ تھی اور میرے ابو کی خالہ زاد بہن تھے. کہا کہ ان کا پاؤں پھسلا اور انہوں نے فرمایا کہ تباہ ہو مستہ. میں نے کہا مستہ کے بارے میں؟ وہ تو بدری صحابی ہیں. تو انہوں نے کہا اے بھولی عائشہ تمہیں کچھ نہیں پتا کہ پورے مہینے سے یہ خبر گشت کر رہی ہے. اور پھر میں نے سارا واقعہ ان کو سنایا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھ پہ آسمان ٹوٹ گیا اور ایسا ہوا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور اندھیرا ہو گیا. بہرحال میں اتنا روئی کہ مجھے رفع حاجت بھی بھول گئی. بہرحال میں گھر آئی اور رو کے میرا وقت گزرا. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں چارپائی پہ آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کیسا حال ہے. میں نے اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف منہ کیا کہ شاید وہ میرے حق میں کچھ بولیں گے. وہ نہیں بولے. تو قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق پہ. انہوں نے آنکھیں جھکا لی. کہا میں نے اپنی ماں ام رومان کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی نگاہ جھکا لی کہ پتہ نہیں اب کیا عائشہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے قصور ہو گیا ہو. تو کہا کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو اور اگر تم قصوروار نہیں ہو تو انشاءاللہ اللہ تیرے حق میں کچھ برات ظاہر کر دے گا. کہا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اتاریں گے. میں نے کہا کہ بذریعہ خواب اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی خیال ڈال دیں گے. تو بہرحال وہ فرماتی ہیں کہ اسی وقت میں اتنا صدمے سے دو چار تھی کہ میں نے کہا میں بھی وہی کہتی ہوں اور حضرت یعقوب کا نام مجھے بھول گیا. میں نے کہا میں بھی وہی کہوں گی جو ابو یوسف نے کہا فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان ولا ما تصفون. اور کہا اسی وقت آپ پہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ کی کیفیت جیسے طاری ہوئی تو میری والدین کو لگتا تھا کہ ان کی جان نکلتی ہے کہ اگر عائشہ سے قصور ہو گیا ہے تو قیامت تک ہمارا خاندان کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوگا. اور کہا میں مطمئن تھے. حتیٰ کہ وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی. آپ نے فرمایا اب شری یا عائشہ، عائشہ خوشخبری ہو کہ اللہ خود ہی وکیل صفائی بن کر تیرے لیے آ گیا اور اللہ نے تیری برات ظاہر کر دی اور اللہ نے یہ خوبصورت موتی قیمتی آیات تیرے حق میں اتاری. کہا میری ماں نے کہا کہ اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ ہی ان کے پاؤں پڑوں گی، میں اپنے اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے لیے یہ آیات اتاری. تو اللہ تعالیٰ جب نوازنا چاہتے ہیں وہ تکلیف کا ٹائم تو ہوتا ہے، وہ ہماری زندگی کا وہ ڈرائیور وہ سرنگ میں لے کر آتا ہے تو اس وقت تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اندھیرا، لیکن اس اندھیرے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ چمکتی صبح ہوتی ہے اور روشنی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ تمہارے ہی اندر کا یہ ایک ٹولہ ہے. لا تحسبوہ شر لکم، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. یہ چھلنی فٹ ہو گئی ہے. اب اتنی بڑی خیر اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ اتنی خوبصورت آیات ان کے حق میں اتار دیں. جس نے اس میں جتنا حصہ ڈالا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا. والذی تولی کبرہ، اور جو بڑی بات کا ذمہ دار بنا یعنی عبداللہ بن ابی، اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اب دیکھیں کہ ایک طرف حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ والی خوبصورت آیات اتار دی، ایک طرف عمرہ ہے کہ آپ عمرے کو جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ خواب میں دکھا دیا کہ آپ عمرے کو جا رہے ہیں، کہ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ. اور ایک مسلمان عورت کی، اور پھر تو خیر حضرت عائشہ کی تو بہت بڑی عظمت ہے، تو کتنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لحرمت المؤمن اعظم، اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن کی جو حرمت ہے وہ بہت بڑی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ اے کعبہ تو بڑا پیارا ہے، تیری عظمت تیری حرمت بہت بڑی ہے، لیکن یاد رکھ تیری ایک عزت ہے اور مومن کی 3 عزتیں ہیں، اس کا جان، اس کا مال، اس کی عزت تو اس سے زیادہ محترم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ان کے حق میں اتاری اور وہ صرف خواب میں دکھایا کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لولا اس سمیعتموہ، کیوں ایسا نہ ہوا کہ سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی. وقالوا، اور ان کو کہنا چاہیے تھا یہ صریح بہتان ہے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہیں لائے. اب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اگر اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب آ پڑتا، تمہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچتا، جبکہ تمہاری
ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی۔ اب دیکھیں یہاں پہ تلقونہ جو چٹخارے لے لے کے ایسی باتیں ہوں تو کیا ہے، فرمایا السبع الموبقات، 7 گناہ جو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، ان میں کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا بھی ہے۔ تو ایسا قصہ کیا ہے کہ وہ چٹخارے لے لے کے، مزے لے لے کے، وہ زبانیں کینچی سے، وہ جیسے کینچی کاٹتی ہے تو ایسے دوسرے کے وجود کو کاٹتے ہیں۔ فرمایا وَأَرْضَ الرِّبَا، سب سے بدترین سود کیا ہے، استطالۃ الرجل فی عرض اخیہ، کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، کسی پہ تہمت لگا دینا، کسی کی غیبت کرنا۔ تقولون بافواہکم وتقولون بافواہکم، اور تم اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ کیوں نہ سنتے ہی تم نے کہہ دیا ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس بارے میں کلام کریں، سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم مومن ہو، مومن کی گفتگو ایسی نہیں ہوتی۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ کہا کہ حضرت عائشہ نے کبھی عبداللہ بن ابی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں کچھ نہیں کہا، حضرت زینب بنت جہش آپ کی سوکن تھیں اور برابر کی تھیں، آپ کا ان سے مقابلہ چلتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ احمی سمعی و بصری، کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے ما رأیتو، میں نے سوائے خیر کے عائشہ میں کچھ نہیں دیکھا۔ اس موقع پہ انہوں نے کہا تھا جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے ایمان والوں کے گروہ میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تم پہ عذاب اتر آتا، اگر اللہ رؤوف الرحیم نہ ہوتا، اور اللہ تو ہے ہی رؤوف الرحیم۔